سب کیسے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کے نظریات کی گہرائی میں اترنے جا رہے ہیں جو ہمارے اور شاید سب کے حقیقت کے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ کتاب کا نام ہے شرح لوح و قلم، اور یہ ان لیکچرز پر مبنی ہے جو مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف لوح و قلم کو عام فہم بنانے کے لیے دیے تھے۔ ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کا اس کتاب کے ابتدائی صفحات یعنی صفحہ 10 سے 17 پر دیا گیا تجزیہ اور سوال و جواب ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس گہرائی میں اتریں، ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کا ایک مختصر سا تعارف کرواتے چلیں۔ وہ سلسلہ عظیمیہ کے ایک بہت ہی معتبر روحانی سکولر ہیں جن کا مقصد روحانیت کے بنیادی اصولوں کو ان کی خالص ترین شکل میں پیش کرنا ہے۔ یہ سلسلہ ہر مذہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے علم کے جویا کے لیے ہے تاکہ گہرے روحانی تصورات کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ کو ان کے سوال و جواب کے سیشنز ملیں گے جہاں ہر باب کی وضاحت اور شفقت کے ساتھ تشریح کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ مستقبل میں اسی کتاب سے اضافی وضاحتوں، ریڈنگز اور مباحثوں کے ساتھ وسیع ہوتا رہے گا۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ان پیچیدہ تصورات سے وہ اہم نکات نکالیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور خود شناسی کے سفر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو یہ مواد اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جواب کم از کم میرے لیے تو بہت حیران کن ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہمارے ازل حواس وہ نہیں جن سے ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم خواب میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی سوچ کے کئی دروازے کھول دیتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی آپ کہہ لیں کہ اس پوری روحانی سائنس کا نقطہ آغاز ہے۔ خیال یہ ہے کہ انسان اپنی اصل سے یعنی اپنی روح کے جو وسیع حواس ہیں ان سے نیچے اتر کر ان محدود مادی حواس میں ایک طرح سے قید ہو گیا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے خود کو یعنی اپنے اصل کو پہچاننا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے خواب کے حواس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم ایک بہت بڑے محل میں رہتے ہوں لیکن اپنی پوری زندگی صرف ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں گزار دیں، یہ جانے بغیر کہ باہر کتنی وسعت ہے، کتنی روشنی ہے۔ یہ تو بہت زبردست تشبیہ ہے، محل اور ایک چھوٹا سا کمرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ جو بیداری کی زندگی ہے یہ وہ چھوٹا سا کمرہ ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں دو حرکتوں کا ذکر ہے، مثلث اور دائرہ۔ یہ بظاہر تو ہندسے کے اصول لگتے ہیں، جیومیٹری کی بات لگتی ہے، ان کا ہماری بیداری اور خواب سے کیا تعلق ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ دراصل ہماری توجہ کی حرکت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ ہماری بیداری کی زندگی کی جو حرکت ہے وہ مثلث کی طرح ہے۔ سوچیں، ابھی کوئی اسکرین کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کی توجہ دروازے کی طرف جاتی ہے، پھر شاید کھڑکی کی طرف۔ ہر بار نظر ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک ایک سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے اور پھر وہاں سے رخ بدل کر تیسرے نقطے کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ تین نقطے مل کر ایک مثلث بناتے ہیں۔ ہماری توجہ بکھری ہوئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگیں لگا رہی ہے۔ اچھا، میں سمجھی۔ تو یہ ٹرائنگل موڈ دراصل ہماری آج کی ملٹی ٹاسکنگ والی زندگی ہے، جہاں ہمارا دماغ ایک ہی وقت میں 10 ٹیبز کی طرح کھلا ہوتا ہے اور ہم مسلسل ایک کام سے دوسرے پر سوئچ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن ذہن کے ایک کونے میں یہ بھی چل رہا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ بھی مثلث ہے؟ بالکل، یہ بہترین مثال ہے۔ یہ خیالات کی مثلث ہے۔ ہماری توجہ کا کوئی ایک مرکز نہیں ہے، وہ مسلسل بھٹک رہی ہے، ایک خیال سے دوسرے خیال تک، ایک کام سے دوسرے کام تک۔ یہ بکھراؤ کی حالت ہے۔ تو پھر سرکل موڈ یا دائرے کی حرکت کیا ہے؟ یہ اس کے بالکل الٹ ہوگی؟ جی، دائرے کی حرکت خواب کے حواس کی نمائندگی کرتی ہے۔ دیکھیں، دائرے کی خاصیت کیا ہے؟ اس کا ہر نقطہ مرکز سے برابر فاصلے پر ہوتا ہے اور اس سے جڑا رہتا ہے۔ وہ مرکز سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن کی وہ حالت ہے جب وہ کسی ایک مرکزی نقطے پر ٹک جاتا ہے۔ توجہ بھٹکتی نہیں بلکہ ایک مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے کہ جو شخص یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہے اس پر دائرے کی حرکت غالب آ جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کی توجہ کا مرکز ایک ہی رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس کا ذہن بھٹکتا نہیں، اس کا ذہن مرکوز رہتا ہے۔ تو اصل مقصد بیداری میں رہتے ہوئے اس سرکل موڈ کو، اس دائرے کی حرکت کو حاصل کرنا ہے۔
تاکہ ہم اپنے لاشعور سے آنے والے پیغامات کو براہ راست سمجھ سکیں بغیر کسی گڑبڑ کے۔ ٹھیک ہے، تو اگر خواب ہمارے اصل حواس ہیں اور وہ ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، خواب اتنے عجیب اور پیچیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب لاشعور سیدھا سیدھا پیغام کیوں نہیں بھیج دیتا؟ جیسے کوئی ای میل کر دے، کبھی سانپ نظر آتا ہے، کبھی ہم اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی امتحان میں دیر ہو رہی ہوتی ہے۔ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنے الٹے سیدھے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور تقریباً ہر شخص یہ سوال کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا شعوری ذہن ہے، ہمارا کانشیس مائنڈ۔ دیکھیں، لاشعور سے اطلاع ایک خالص توانائی، ایک پیور تھاٹ فارم یا خیال کی صورت میں آتی ہے۔ اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن ہمارا شعوری ذہن جو عقائد، تجربات، خوف، امیدوں، ان سب چیزوں سے بھرا پڑا ہے، وہ اس اطلاع کو وصول کرتے ہی اسے اپنی لائبریری میں موجود تصویروں میں سے کوئی ایک تصویر پہنا دیتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے اور اکثر ترجمہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا شعوری ذہن ایک طرح کا گوگل ٹرانسلیٹ ہے جو اکثر غلط ترجمہ کر دیتا ہے۔ جی، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے، بالکل۔ وہ اس خالص پیغام کو لیتا ہے اور اسے اپنے محدود الفاظ اور تصویروں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی، ذرائع میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں، لاشعور سے اطلاع آتی ہے کہ کسی شخص کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ اب یہ ایک خالص بایولوجیکل اطلاع ہے۔ یہ اطلاع اس کے شعور تک پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس شخص کے ذہن میں ہائی بلڈ پریشر کا تصور خطرے اور آگ سے جڑا ہو، تو اسے خواب میں نظر آئے گا کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ اوہ، اچھا۔ یا اگر اس کے ذہن کی ساخت، اس کی پروگرامنگ مختلف ہے، تو ہو سکتا ہے اسے سرسبز باغ نظر آئے۔ سرسبز باغ؟ وہ کیوں؟ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اسے سبز رنگ کا استعمال کرنا چاہیے جو ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے تاکہ بلڈ پریشر نیچے آئے۔ ہر شخص کا ذہن ایک ہی اطلاع کو اپنی پروگرامنگ کے مطابق الگ الگ فلم دکھاتا ہے، اسی لیے خواب کی تعبیر ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی ایک خواب کی کتاب سب پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس پر ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ تشریح تو بہت موضوعی لگتی ہے، مطلب سبجیکٹیو ہے، یعنی ایک ہی خواب کے ہزار مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کوئی شخص یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے خواب کا اصل پیغام کیا تھا؟ کیا اس کا کوئی موضوعی طریقہ بھی ہے یا یہ سب اندازہ ہی ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے روحانیت میں ایک رہنما یا مرشد کی ضرورت پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ مرشد کا کام یہ نہیں کہ وہ آپ کو ہر خواب کی تعبیر بتاتا رہے، اس کا کام ہے کہ وہ شاگرد کو اس کی اپنی علامتی زبان، اس کی اپنی پرسنل سمبولک لینگویج سمجھنا سکھاتا ہے۔ مکتوب گرامی میں ایک واقعہ ملتا ہے جو اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ مرشد کریم رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ وہ ان کے پاس بیٹھا رو رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میری اماں کہاں ہیں؟ اب بظاہر یہ ایک سادہ خواب ہے، کوئی بھی سوچے گا کہ شاید اسے اپنی والدہ یاد آ رہی ہو۔ جی بالکل۔ جی، لیکن اس کی تعبیر بہت گہری تھی۔ مرشد کریم نے وضاحت کی کہ ماں وہ ہستی ہے جو انسان کو زندگی کے ایک ایسے چوراہے پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں سے لا تعداد راستے نکلتے ہیں۔ تو اصل میں خواب دیکھنے والے کی روح خود سے سوال کر رہی تھی کہ میں کس راستے پر جاؤں، اور اس کا رونا رہنمائی کی شدید طلب تھی، وہ گائیڈنس مانگ رہا تھا۔ واہ، یہ تو ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب خواب کا تعلق ماضی سے نہیں، مستقبل کے راستے سے تھا۔ جی، یہاں مرشد نے اسے یہ نہیں بتایا کہ خواب میں کیا ہوگا، بلکہ اسے سکھایا کہ اس کا لاشعور کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے۔ مقصد خواب کی تعبیر بتانا نہیں، بلکہ خواب کی سائنس سکھانا ہے۔ اچھا، یہ کانشسنس کی مختلف حالتوں کی بات ہو رہی ہے، بیداری ہے، خواب ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ذرائع میں بھی پوچھا گیا ہے، اگر کوئی شخص کوما میں ہو تو وہ کن حواس میں ہوتا ہے؟ کیا وہ جاگ رہا ہے، سو رہا ہے یا کہیں اور ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ وہ شخص خواب اور موت کے حواس کے درمیان ایک معلق حالت میں ہوتا ہے، ایک لمبو میں۔ اس کا شعور تقریباً معطل ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ذات کی اندرونی حرکات کو سمجھ نہیں پاتا اور نہ ہی ان پر کوئی کنٹرول رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کوما سے واپس آنے والے اکثر لوگوں کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ایک غیر فعال، ایک پیسو حالت ہے۔ ایک منٹ، آپ نے کہا موت کے حواس، یہ ایک نیا اور سچ کہوں تو کچھ خوفناک سا تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ بہترین مثال ہے۔ جب جنگ میں ان کے جسم میں تیر پیوست ہو گیا اور اسے نکالنے کا وقت آیا تو تکلیف اتنی شدید تھی کہ عام حالت میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں، جب میں صلات قائم کروں تب تیر نکالنا، اور جب انہوں نے نماز شروع کی تو تیر نکال لیا گیا اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ! یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرا مطلب ہے خواب میں تو پاؤں کا انگوٹھا بھی کسی چیز سے ٹکرائے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تیر نکالنے کی تکلیف تو ناقابل تصور ہے۔ یہ خواب کے حواس تو نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور مرشد کریم رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ یہ خواب کے حواس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ موت کے حواس کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی قوت ارادی یعنی ول پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حواس کو شعوری طور پر اس سطح پر منتقل کر لیا جہاں جسمانی درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا جسم گویا اینستھیزیا کی حالت میں چلا گیا، لیکن ان کا شعور مکمل طور پر بیدار اور اپنے مرکز یعنی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حواس پر مکمل کنٹرول کی ایک مثال ہے۔ یعنی انسان اپنی مرضی سے اپنے حواس کے گیئر تبدیل کر سکتا ہے، بیداری سے خواب میں اور خواب سے موت کے حواس میں۔ اور یہ جو ذرائع میں ذکر ہے کہ انسان کے صرف 5 نہیں بلکہ 11,500 حواس ہیں، کیا اس کا تعلق اسی سے ہے؟ یہ 11,500 کا عدد تو بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، اس کا تعلق اسی سے ہے۔ یہ 11,500 کا عدد، دیکھیں، اس کو لفظی نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے جو حواس کی بے پناہ وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نظر آنے والی روشنی کے اسپیکٹرم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم الٹرا وائلیٹ یا انفراریڈ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ہم آواز کی بھی ایک محدود فریکوینسی سن سکتے ہیں۔ صحیح۔ روحانی سائنس کہتی ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ انسان کے اندر لاتعداد صلاحیتیں اور حواس، لطائف، ڈارمنٹ یعنی غیر فعال حالت میں موجود ہیں۔ قوت ارادی وہ چابی ہے جو ان حواس کے تالے کھولتی ہے، جس میں درد کو محسوس نہ کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ یہ سب قوت ارادی، خود پر قابو پانے اور اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے ایک اور بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرائع میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ اگر روحانی راستے پر چلنے والے کو شیاطین یا منفی قوتیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کا مرشد یا رہنما اسے بچانے کے لیے براہ راست مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ اسے بھٹکنے سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب قدرت کے سب سے بڑے قانون میں پوشیدہ ہے: اختیار اور آزاد مرضی، فری ول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں درخت کے قریب جانے سے صرف منع کیا تھا، جبراً روکا نہیں تھا، کیونکہ انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ مرشد ایک استاد کی طرح قانون سمجھا دیتا ہے، نقشہ ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور راستے کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیتا ہے، لیکن سفر شاگرد نے خود کرنا ہوتا ہے، اس کے اختیار میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ ایک رہنما کا کام تو حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے نا؟ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھے اور کچھ نہ کرے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں حفاظت کا تصور مختلف ہے۔ اصل حفاظت شاگرد کو ہر خطرے سے بچا کر کمزور بنانا نہیں، بلکہ اسے اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ خود کر سکے۔ اگر کوئی نرمی سے نہیں سیکھنا چاہتا تو قدرت اسے سختی سے یعنی تجربے کی ٹھوکر سے سکھاتی ہے۔ مرشد اس قدرتی عمل میں مداخلت نہیں کرتا، وہ شاگرد کو اس کا اپنا تجربہ کرنے دیتا ہے تاکہ سبق اس کے اندر تک اتر جائے۔ ذرائع میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ شیطان کسی کو اچک کر نہیں لے جاتا، ہم خود اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کا سارا سفر خود انحصاری کا سفر ہے۔ سارا انحصار اپنی کوشش، اپنے تقوی اور اپنی قوت ارادی پر ہے۔ مرشد ایک کوچ کی طرح ہے جو آپ کو تکنیک سکھا دیتا ہے، لیکن میدان میں اتر کر میچ آپ نے خود ہی کھیلنا ہوتا ہے۔ جیت اور ہار کی ذمہ داری بھی آپ کی اپنی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ مرشد کا کام راستہ روشن کرنا ہے، اس پر چلنا سالک کا اپنا کام ہے۔ وہ اسے اپنی بیساکھیوں پر چلنے والا نہیں بناتا،
بلکہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ آج کی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں، ہم نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے عام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ روحانیت اصل میں ہے کیا۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ایک سائنس ہے۔ سلسلہ زیمیہ کی یہ کوشش ہے کہ ہر ایک بندے تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جی، اور یہ پیغام بہت سادہ ہے۔ پیغام یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، بس انہیں بیدار کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ابھی آپ نے اس کو سرسری سا سنا ہے تو اسے بعد میں دوبارہ سنیں، کیونکہ ان باتوں میں بہت گہرائی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دوسروں کو فارورڈ کریں، اسپیشلی ان کو جن کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روحانیت کے بارے میں حقائق جاننا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ بالکل، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اس چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کریں۔ چاہے آپ کو ایک لفظ کی بھی سمجھ لگی ہو، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے انسان کی حقیقت سے سفر شروع کیا، خوابوں کی علامتی زبان کو سمجھا، حواس کی پوشیدہ دنیا کو دریافت کیا، اور آخر میں روحانی راستے کی سب سے بڑی سچائی یعنی آزاد مرضی اور ذاتی ذمہ داری تک پہنچے۔ جی، اور یہ سب نکات ہمیں ایک ہی نتیجے پر لاتے ہیں۔ خود شناسی ہی خدا شناسی کا راستہ ہے۔ تو ہم اپنے سننے والوں کو اسی ایک خیال کے ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر ہمارا شعوری ذہن لاشعور سے آنے والی خالص معلومات کا اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج اس وقت ہم اپنی زندگی، اپنے حالات یا اپنے کسی رشتے کے بارے میں کوئی اہم پیغام غلط سمجھ رہے ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سب کو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔